السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں سود کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ سود کے حرام قرار دینے کے بہت سارے حکمتیں علماء کرام نے ذکر کی ہے، اور ان میں سر فہرست امام رازی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے 5 حکمتیں ذکر کی ہے سود کے حرام ہونے کی۔ مختصر انداز میں پہلی حکمت یہ ہے کہ سود میں ایک انسان دوسرے انسان کا مال بنا کسی عوض کی ہڑپتا ہے، لیتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب ایک درہم کے بدلے یا ایک پیسے کے بدلے 1 روپیہ کے بدلے 2 روپیہ لینا بنا کسی عوض کی، یہ جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کام پہ راضی اور خوش نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ بیع کرتے عن تراض منکم، تو وہ آپس میں رضامندی سے ہونی چاہیے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سودی کاروبار پر مشغول ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے لوگ جائز کاروبار سے دور ہو جاتے ہیں، اور جائز طریقہ پھر کوئی بھی نہیں اپناتا، تو اس وجہ سے سود کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لوگ سودی کاروبار کریں تو پھر جائز قرض کوئی کسی کو نہیں دے گا، سارے لوگ جو ہے وہ مطلب خود غرض بن جائیں گے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے کسی کو قرض دے گا تو احسان کا مادہ لوگوں سے ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک انسان کو حکم دیا ہے اور انہیں ترغیب دی ہے کہ وہ حلال مال کمائے اور امیری کی طرف جائے۔ اگر سودی کاروبار کو اسلام قرار دے دیتا تو امیر کے امیر رہ جاتے، اور غریب اور فقیر کا جینا جو ہے وہ مشکل اور دشوار ہو جاتا، اس لیے سود کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی علماء نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ سود کی حرمت نص اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جب یہ قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو چاہے اس کی کوئی حکمت ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہر صورت میں ہمیں ایسے کام سے دور رہنا چاہیے جو اسلام نے منع فرمایا ہو۔ السلام علیکم۔